أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ تحریم سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف سچی توبہ بجا لا. توبۃ نصوحا کا مفہوم ہم آئندہ بیان کریں گے، جس کو مختصر یوں بیان کیا گیا کہ آئندہ اس گناہ کے قریب مت جاؤ، آئندہ کو نصیحت ہو جائے اور گناہ کرنے سے آدمی ہمیشہ کے لیے بچ جائے اور نفرت ہو جائے. اس آیت کا مرادی معنی اور اس کا مفہوم کہ آج صرف توبہ سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے کہ توبہ کیا ہے. عزیزان گرامی، اس مضمون کو سننے سے پہلے چند باتیں اپنے ذہن میں رکھی اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا کرم. آدمی گناہ کرتا ہے اور یہ بھی ہر آدمی جانتا ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا رسول ناراض ہوتا ہے اور کل قیامت میں اس کی سزا ملنی ہے. عالم برزخ میں بھی اس کو سزا ملنی ہے. جو گناہ گار سیاکار بدکار ہے، قبر میں رکھا جانے کے بعد قیامت تک وہ صعوبت اور مشکلات میں ہوتا ہے. یہ تو آج کل نئے مذہبی ٹولے اور فرقے نکل گئے جو کہتے ہیں کہ عذاب قبر تو حق نہیں، یہ تو قیامت میں ہوگا. مگر اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ عذاب قبر بھی حق ہے، اور صاحب مشکات نے اس پر پورا باب باندھا. اس کی 3 فصلیں ہیں اور اس میں عذاب قبر سے متعلق ساری کیفیتوں کو بیان کیا. یہ آدمی جانتا کہ برائیوں سے عذاب قبر بھی ہوگا اور شدید ہوگا. یہ بھی ہر آدمی جانتا ہے کہ نماز کا ترک کرنا گناہ عظیم ہے، روزوں کا ترک کرنا گناہ عظیم ہے. چلیے، یہ ان سارے مرحلوں سے اس نہج سے گزرتا ہے. اب مجھے بتائیے، اگر توبہ کا ذریعہ نہ ہوتا، توبہ کا دروازہ نہ ہوتا، ہم جیسا ہر گناہ گار یہ سوچتا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، کاش کوئی ایسا راستہ ہوتا کہ میں اپنے گناہوں کو معاف کرا لیتا. میں تیرے دربار میں وعدہ کرتا کہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ نیکیوں پر استقامت کروں گا. کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ میرے گناہوں کی تلافی ہو جائے؟ اور گناہ صغائر کبائر دونوں ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے عظیم گناہ میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. بلکہ آپ تفصیلی اگر نظر ڈالیں تو جتنی برائیاں پچھلی امتوں میں تھیں وہ ساری برائیاں ہم میں جمع ہو گئیں. لوگ حسرت کا سانس لیتے، کاش کہ کوئی ایسا ذریعہ ہوتا، کاش کہ کوئی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا طریقہ ہوتا، ہم اس کے دربار میں رجوع کر کے ان تمام چیزوں سے بری ہو جاتے یا معاف ہو جاتی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم، کتنا مہربان ہے. کم سے کم ہم لوگ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام انصرام قرآن مجید میں رکھ دیا، احادیث مقدسہ میں رکھا. یوں سمجھ لیں کہ تمام گناہوں سے تلافی
اور معافی کا وافر مقدار میں ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث مقدسہ میں رکھ دیا کہ لوگوں تمہیں پچھتانے کی ضرورت نہیں. اگر تم نے گناہ کیے ہیں تو اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جیسا کہ آپ ایک مخصوص رات جو ہم شب قدر اور اس سے متعلق امور بیان کرتے اس میں بطور خاص یہ آیت پڑھتے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے لوگوں جنہوں نے گناہ کیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، بلکہ اگر تم نے سچی توبہ کی، اللہ کے دربار میں رجوع کیا تو بڑے بڑے تمہارے گناہ نہ صرف یہ کہ معاف ہو گئے، یغفر اللہ الذنوب جميعا، تمہارے سارے گناہوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. اس کی شان نزول میں علماء نے لکھا بعض لوگ جو ایمان لانے میں ہچکچا رہے تھے تو سب سے بڑی رکاوٹ ہچکچاہٹ یہی تھی. ان کا ایک وقت حضور کی خدمت میں آیا، جیسا کہ ابن کثیر کی روایت ہے. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں، آپ کے مذہب میں داخل ہو جائیں، آپ کا دین جو ہے وہ اگر ہم قبول کر لیں تو ہمارے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ وہ گناہ بھی کیسے تھے؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو ایمان لانے کے بعد فرض ہوتے لیکن وہ ایسے عظیم گناہ میں مبتلا تھے کہ داماد کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے. یہ اپنی حقق اور بےزتی سمجھ کے اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے، کنویں میں ڈال دیا کرتے. بے شمار ایسے واقعات حدیث میں ملتے، زندہ دبا کر کے اس پر مٹی ڈال دیتے، گلا گھوٹ کر مار دیتے اور مٹی ڈال دیتے، بے شمار گناہ کرتے. کہا اگر ہم سچی توبہ کر لیں، یعنی آپ کے دین میں اگر ہم داخل ہو جائیں، کیا یہ اتنے بڑے بڑے عظیم گناہ اللہ تبارک و تعالی ہماری معاف فرما دے گا؟ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی، حضور سے پوچھی، اسلام میں آنا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی قل یا عبادی الذین، اے میرے محبوب اپنے بندوں سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ اگر توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اور صحیح معنی میں اگر اللہ کے دربار سے رجوع کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے ان بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب کیا ہوا، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے کہ تو بہت اچھا مذہب ہے کہ ان کا نبی یہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ اگر کلمہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو لوگ دائرہ اسلام میں آنے شروع ہو گئے. غرض یہ کہ زمانے جہلیت میں جتنے گناہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے پر ان سب کو معاف فرما دیا. اور ہم اور آپ، یہ تو زمانے جہالت، ہم اور آپ اپنی بات کریں تو کتنے ہی گناہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا. اور اس پر ہم انشاءاللہ شب برات میں بھی گفتگو کریں گے، اور اگر ممکن ہوا تو آئندہ جمعے بھی ہم گفتگو کریں گے. اس پر چند باتوں پر عزیزان گرامی ہم گفتگو کرتے. دیکھیے گناہ تو ہم نے کیے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے. یہ بھی آپ سن چکے کہ توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ گناہ کتنے ہیں؟ 10 20 100 50 لاکھ 2 لاکھ. بلکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب آدمی سچی توبۃ نصوحہ جس کو کہا گیا، آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے اور دل میں، ذہن میں، مزاج میں، طبیعت میں گناہوں سے سخت نفرت ہو جائے، تو جانتے ہو اس توبہ کرنے کے بعد جو گناہ ہم نے کی ان کا کیا بنے گا؟ کیا 150 گناہ معاف ہوں گے؟ 1,00,000 2 لاکھ گناہ معاف ہوں گے؟ فرمایا میرے غلاموں اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دے. کون اندازہ لگا سکتا سمندر اور سمندر کے جھاگ کا؟ فرما وہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اتنے زیادہ بھی اگر تمہارے گناہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. عزیزان گرامی، ایک جگہ فرمایا کہ جس نے سچی توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا،
جیسا کہ اس نے سرے سے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، گویا گناہ کیا ہی نہیں اس نے، ایسے گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ اگر آدمی سچی توبہ کرے تو وہ ایسا گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جیسا آج نومولود بچہ کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، تو سچی توبہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دیتا ہے کہ گویا وہ آج ہی پیدا ہوا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بڑے بڑے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے اور ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار وہ تو اپنے بندوں پر اتنا رحیم اور کریم ہے عزیزان گرامی کہ مشکاہ شریف میں کتاب التوبہ میں ایک حدیث شریف ہے، تقریباً وہ 6-7 طریقوں پر آئی، کسی راوی نے اس کا صرف اقتباس بیان کر دیا، کسی راوی نے اس روایت کی 1-2 لائن بیان کر دی، اور کسی راوی نے اس واقعے کو مفصل بیان کیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ کسی راوی نے حدیث تو مفصل بیان کر دی مگر کوئی ایک آدھ جملہ اس میں رہ گیا، تو دوسرے راوی نے اتنی روایت کر کے اس کو مکمل کر دیا۔ وہ ساری حدیثیں جو کتاب التوبہ میں، مشکات میں ہیں، بخاری میں وغیرہ، ان سب کو ہم ایک حدیث کر کے، چونکہ ہے تو سب حدیث رسول، ایک حدیث کر کے اس کی جامعیت کو ہم یوں بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس میں تقریباً سارے طرق جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں جو مختلف راویوں کے، کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور اپنے بندوں کے گناہ کس طریقے سے معاف کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان میں بنی اسرائیل کے قصے بیان کیا کرتے تھے، اس زمانے کے لوگوں کے، نیک لوگوں کے، بد لوگوں کے قصے بیان کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا عنصر بنی اسرائیلی واقعات کا ہے، اس پہ اگرچہ ہمارے علماء محدثین نے بہت زیادہ لیدی کی ہے۔ ایک معیار تو یہ رکھا کہ وہ اس شریعت کے مطابق وہ قصے ہیں یا نہیں، ان کو مان لیا جائے۔ بعضوں نے انکار کر دیا، مگر جو قصہ حضور علیہ السلام بیان فرمائے تو وہ بنی اسرائیل کا قصہ نہیں ہوا، اگرچہ قصہ وہ بنی اسرائیلی روایات کا ہے مگر وہ حدیث رسول بن گئی جب حضور بیان فرماتے۔ ایک مشہور واقعہ مسلم شریف میں یوں ہے جو کئی طرق پر آیا، اور حدیث کی کتابوں میں صحیح ستہ میں کئی جگہ حضور فرماتے ہیں، ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اللہ اکبر! 99 قتل کرنے کے بعد اس کا دل راغب ہوتا کہ میں توبہ کروں، کوئی راستہ ایسا بتایا جائے کہ یہ 99 جو قتل ہیں ان کا ازالہ ہو جائے، گویا اللہ تعالی راضی ہو جائے، گناہوں کی تلافی ہو جائے، گناہوں کی معافی ہو جائے۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس وقت کا سب سے بڑا عالم کون؟ کہ تحقیقی اس نے اس زمانے میں اس عالم کو راہب لوگ کہا کرتے تھے بنی اسرائیل، کہ اس وقت کا سب سے بڑا راہب کون؟ وہ ایک راہب کے پاس پہنچا، اس سے جانے کے بعد اس نے پوچھا کہ بھائی مولانا صاحب، میں 99 قتل کر چکا ہوں، اب رجوع اللہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے دربار میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کوئی اس میں صحیح طریقہ رجوع کا ہے یا نہیں؟ وہ بیچارے ایسے خشک تھے، حکمت نام کی کوئی چیز نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر! اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، جب واز کرو تو اس میں مجادلہ مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو، جو بات کرو تو اس میں حکمت کو ملحوظ رکھا جائے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور کی تعلیمات کا جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، بطور خاص اس بات کو بیان فرمایا، جیسے سورہ بقرہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، جو ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا ایک کام تو اس کا ہے ویزکیکم، یہ تمہیں پاک کرتا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ تمہیں کتاب اور حکمت بھی سکھاتا۔ کتاب کا ذکر الگ کیا، حکمت کا ذکر الگ کیا، تو عالم کو حکمت
یعنی تدبیر، اس کا مدبر ہونا بہت ضروری ہے. کوئی گناہگار اگر آ جائے اس کو کیسے طریقے سے سمجھایا جائے. ہر چند کے ایک یہ الگ عنوان ہے جس کو حکمت کہا جاتا ہے. صرف آپ کو سمجھنے کے لیے حکمت کیا ہے، میں اللہ کے ایک نبی تھے حضرت دانیال علیہ السلام، میں ان کا واقعہ بیان کرتا ہوں. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی دانائی عطا فرماتا ہے، اور بطور خاص خواب کی تعبیر کا علم بھی اللہ ہر نبی کو بتا دیتا ہے. اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے مشہور ہے خواب کی تعبیر کے علم میں. ہماری یہاں حضور علیہ السلام کے غلاموں میں صحابہ کرام سے لے کے اب تک امام محمد ابن سیرین جیسا کوئی معبر جو خواب کی تعبیر وہ جانتے تھے، ایسا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا. اللہ اکبر. اور ان کی عربی میں تعبیر رؤیا ایک بڑی ضخیم کتاب بھی. کوئی آدمی یہ خواب دیکھے تو تعبیر کیا، یہ خواب دیکھے تو تعبیر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں اس میں عزیزان گرامی اپنے اپنے بساط کے مطابق لوگوں نے کتابیں بھی. حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ، اس نے خواب دیکھا، اور جتنے بھی معبر آئے وہ جب خواب بیان کرنے لگے، اس بادشاہ کے دربار کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے بادشاہ کو سجدہ کرے، پھر سجدہ کرنے کے بعد پوچھے جی فرمائیے کیا خواب آپ نے دیکھا، وہ خواب بتائے تو اس کی تعبیر بیان کی جائے. بادشاہ کسی سے مطمئن نہیں ہوا. اب باری آ گئی اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام. بادشاہ نے انہیں بلایا، اور انہیں بلانے کے بعد کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر میں جاننا چاہتا ہوں، لیکن گفتگو سے پہلے ہمارے دربار کا طریقہ یہ ہے، پہلے تو آپ سجدہ کیجیے اور اس کے بعد میں ہم آپ سے گفتگو کریں. حضرت دانیال علیہ السلام لکڑی گھما کر رہتے، کمبخت کہیں کا اپنے کو سجدہ کروا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بن بیٹھا. ہم تو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، جانے کچھ کہتے. اللہ کے نبی حق تھا کہ وہ کہتے، مگر بات بگڑ جاتی. اللہ کے نبی نے کتنی حکمت سے کام لیا، غور فرمائیے. اللہ کے نبی نے کہا حضرت دانیال علیہ السلام کہ بادشاہ صاحب آپ کو اپنی تعبیر پوچھنی ہے نا خواب کی. میں نے کہا بالکل پوچھنی ہے. کہا یہ تعبیر کا علم جس نے مجھے دیا ہے، اگر میں آپ کو سجدہ کروں تو وہ ناراض ہو جائے گا، جب وہ ناراض ہو جائے تو میں آپ کو سجدہ کر کے اس کو ناراض کروں گا تو آپ کی تعبیر کیسے بتاؤں، پھر تو آپ کی تعبیر نہیں بتا سکتے، وہی ناراض ہو جائے علم دینے والا. انہوں نے کہا اچھا پھر آپ ایسا کریں، سجدے کو چھوڑیے، اب آپ تعبیر بتائیے. دیکھیے کیسی حکمت سے کام لیا. ہو سکتا یہ اس کے لیے ہدایت کا سامان بن جائے. ہر شخص میں کچھ نہ کچھ حکمت کا عنصر ہونا چاہیے. ہمارے نوجوان نماز پڑھتے ہیں تو بعضوں کو میں سمجھاتا ہوں کہ نوجوان ہے، کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی پتلوں اوپر قبض ہوگا، وہ بھاگ جائے گا، نماز میں جائے گا. پیار محبت سے سمجھاؤ. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کسی کو دیکھا کہ غلط وضو کر رہا، اس کو کہتے بڑے میاں تمہیں شرم نہیں آتی، دین آئے ہوئے اتنے برس گزر گئے، اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے، یہ وضو ہے، ایسے وضو سے نماز پڑھتے ہو؟ جانے کیا کیا کہہ دے. بڑے میاں کو روکا، بڑے عزت وقار کے ساتھ کہنے کہ آپ ذرا سا کھڑے ہو جائیے اور میں آپ کو وہ وضو کر کے بتاتا ہوں جو میں نے اپنے نانا کو دیکھا. وہ متوجہ ہوا کہ بتائیے آپ وہ وضو کر کے جیسے آپ کے نانا کیا کرتے. کہنے بس آپ کھڑے ہو جائیے اور دیکھیں میں وضو کیسے کرتا ہوں. جب انہوں نے وضو کیا تو بڑے میاں کی نظر پڑی تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں میں خطا کرتا تھا، یہاں میں غلطی کرتا تھا، وضو صحیح ہو گیا. آپ نے دیکھا سمجھانے کا طریقہ ہے یا نہیں. تو اب کیا ہوا کہ یہ حکمت دانائی بھی ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالی نعمت. تو اس خشک مولوی نے راہب نے کہا کمبخت کہیں کا 100 قتل کر لی اور اب آیا 900 چوہے کھا کر بلدی حج کو جا رہی، اب توبہ کرنے کے لیے آیا، جب تیری کوئی مغفرت نہیں ہوگی نکل یہاں دفع. اس نے کہا اچھا کوئی مغفرت نہیں ہوگی. اس نے کہا جب مغفرت ہونی نہیں، جب گناہ معاف ہونے نہیں، جب توبہ کا دروازہ ہی بند ہو گیا، جب اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ رہا نہیں. انہوں نے کہا 99 تو کر ہی دیے. یہ مولوی صاحب کو بھی ٹھکانے لگا تاکہ سنچری مکمل ہو جائے. کوئی پوچھے تو قائد اس کہیں گے کہ 100 مارے. 99 کا کیا ادب لیجیے نا. اس نے راہب کو بھی مار دیا. راہب کو مارنے کے بعد اب بھی طبیعت ہے کہ بیچ ہیں. قرآن مجید فرقان حمید یہ تصوف کا ایک بہت بڑا باب. یہ 3 نفس جو قرآن مجید فرقان حمید بتا تو احادیث میں بھی ان کا اور تصوف اور طریقت میں تو اس کے بڑے ابواب کھولتے ہیں مشائخ اعظام نے.
یہ تین قسم کے نفس ہیں. ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ آخری میں آدمی کافر ہوتا ہے. ایک ہے نفس لوامہ. یہ نفس لوامہ کیا کرتا ہے؟ ایک ہے نفس امارہ، یہ جو برائی کی طرف لوگوں کو آمادہ کرتا ہے نا، یہ امارہ. نفس لوامہ کیا ہے؟ آپ یقین جانیے آدمی کی 6 فٹ کے بدن میں ایک مفتی اعظم پاکستان بیٹھا ہوا ہے آپ کے دل میں. آپ کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. کیا ہے؟ کوئی برائی آپ کریں، کوئی اسے ٹوکے نہ ٹوکے، مگر آپ کی قوت آپ پر ملامت کرتی ہے، جس کو نفس لوامہ کا نام ہے. ملامت کرتی ہے، آپ کو بتاتی کوئی کام آپ کریں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور تردد بھی ہو کہ فلاں مفتی یہ کہتے ہیں، فلاں عالم یہ کہتے ہیں وغیرہ، لیکن اگر وہ برائی ہو تو ایک نفس آپ کا جس کو لوامہ کا نام دیا جاتا ہے، یہ آپ پر ملامت کرتا کہ نہیں کام تو بہت برا ہوا، کچھ کرنا چاہیے. 100 قتل تو کر دیے، مگر ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کوئی سامان تلاش کرنا چاہیے. پھر کسی سے ملا، بھائی کوئی اور راہب بتاؤ، کوئی بہت بڑا عالم بتاؤ کہ جہاں جا کر میں اپنے اس گناہ کا ازالہ کروں. 100 قتل کیے میں نے. ایک عقل مند ملا، اس نے کہا بھائی یہ ایک آبادی ہے فلاں جگہ، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں کے کچھ اللہ کے نیک بندے خدا ترس لوگ ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں، بڑا علم و فضل رکھنے والے ہیں. تم ایسا کرو کہ وہاں چلے جاؤ اور وہ یقیناً تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں. اس گناہوں کی ازالے کا، مغفرت کا کوئی نہ کوئی سامان وہ ضرور نکالیں. تم وہاں چلے جاؤ. اس نے کیا کیا؟ وہ وہاں چلا گیا. بس یہیں ٹھہر جائیے تھوڑی دیر کے لیے. ہم نے ایک مرتبہ شاید 3 جمعے موت کی سختی اور موت کے معاملات پر گفتگو کی. یہ سارے رموز جو ہمارے ذہن میں تھے وہ ہم نے بیان کر دیے کہ آدمی کا ایک وقت مقرر، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا. یہ بتائیے کہ وہ کب آئے گی؟ آپ نے دیکھا ہماری اس مسجد میں 1-2 مرتبہ یہ ہوا کہ ایک آدمی نماز میں سجدہ کر رہا ہے اور انتقال ہو گیا. ایک آدمی کا انتقال وضو کرتے ہوئے ہو گیا. کاغذات نکالنے کے بعد کوئی نمبر ملا، ان سے رجوع کر کے اس کی میت بھجوائی گئی. ہمیں پتا ہے، اور کراچی شہر میں تو پتہ ہی نہیں کہ آدمی گھر بھی پہنچے گا یا نہیں. اللہ اکبر، گھر سے نکلے تو پتہ نہیں دفتر پہنچے گا یا نہیں. خدا کا ایک نظام ہے، اس کی حکمتوں کو وہی جانتا. اب یہ چلا اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف. کائے کے لیے چلا؟ ارادہ توبہ. ابھی بازا تو اس نے کان پکڑ کر توبہ نہیں کی، نہ ناک رگڑی، کچھ نہیں، ارادہ توبہ. اللہ کی مہربانی ملاحظہ فرمائی، صرف ابھی ارادہ کیا. بستی میں خدا کا کرنا دیکھیے کہ بالکل درمیان میں پہنچا. فرض کریں آپ کہ اس بستی سے اس بستی کا فاصلہ اگر 1000 گز ہے، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، 1000 گز کا فاصلہ 500 گز پہ جب پہنچا، بالکل آدھے راستے میں موت آ گئی. آدھے راستے میں موت آ گئی. اور ایک حدیث جیسے میں نے کہا کئی طریقے سے آئی. ایک حدیث میں کہ صرف یہ اتنا سینہ اس کا، اللہ کے نیک بندے جدھر جا رہا ادھر نکل گیا. اب کیا ہوا؟ مرنے کے بعد حدیث شریف میں ہے کہ رحمت کے فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے آ گئے، دونوں میں نزع ہوا. جو عذاب کے فرشتے تھے وہ کہتے تھے یہ ہمارا آدمی، اس کمبخت نے تو 100 آدمی کو قتل کیا. اور ایک حدیث میں یہ جملہ بھی، اس نے تو ساری زندگی کوئی نیکی کی نہیں، یہ تو ہمارا آدمی، یہ تو عذاب والے فرشتے لے جائیں. اور جو نیک فرشتے تھے، نیکیاں لکھنے والے، رحمت والے فرشتے، وہ کہنے لگے نہیں یہ تو ہمارا آدمی، اسے تو ہم لے جائیں. اس لیے کہ اگرچہ اس نے قتل کیے مگر توبہ کی طرف تو جا رہا تھا یا نہیں. اللہ اکبر. رب کریم نے ایک فرشتے کو آدمی کے لباس میں بھیج دیا. انہوں نے دونوں جماعتوں کا آؤ میں تم میں فیصلہ کرتا. تو دونوں جماعتوں نے کیا کیا؟ اس فرشتے کو جو انسانی صورت میں آیا اسے اپنا حکم بنا لیا. انہوں نے کہا اچھا تم فیصلہ کرو. یہ بھی من جانب اللہ تھا. اس نے کہا دیکھو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس کو ناپو، جہاں سے یہ چلا تھا ادھر سے ناپو، اور جہاں جا رہا تھا ادھر سے ناپو. اب یہ دیکھو کہ یہ زیادہ ادھر ہے یا زیادہ ادھر. جب فرشتوں نے دونوں طرف سے ناپا، وہ ادھر کو صرف سینہ اس کا زیادہ نکلا، جدھر نیک لوگ رہتے، اللہ کے نیک بندے، جہاں یہ توبہ کرنے جا رہا تھا تو نیک جو والے فرشتے تھے نیکی والے، ان کا یہ تو ہمارا آدمی، اس لیے کہ یہ تو توبہ کی طرف جا رہا.
اور یہ توبہ کے راستے میں زیادہ ہے، اس لیے یہ ہمارا ہے۔ یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا، لیجئے صاحب اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس کی نجات ہو گئی۔ اب آئیے ایک حدیث شریف اسی مسلم شریف میں اتنا جملہ اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ نیک ارادہ اس نے کر لیا، یہ ذہن میں رہے ہمارا عنوان توبہ ہے، جو توبۃ نصوحا، ایک اچھا ارادہ اس نے کر لیا اور ابھی توبہ کی نہیں، مگر رب کریم نے اس پر اللہ اکبر اتنی مہربانی کی، اس زمین کو کہا کہ تو تھوڑی سی کم ہو جا، اس زمین کو کہا کہ تو تھوڑی سی زیادہ ہو جا۔ یہ اللہ کے طرف سے تھا، من جانب اللہ، یہ دونوں زمینوں کو بیچ میں اللہ نے تقسیم فرما، اس کو چھوٹا کر دیا، اس کو بڑا کر دیا، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا اب ناپو کدھر ہے؟ پتا چلا کہ ایک بالش وہ ادھر زیادہ نکل گیا جدھر توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ رب کریم نے اس کے توبہ کو منظور کر لیا اور اس کی مغفرت کر لی۔ 6-7 واسطوں سے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اب آئیے، ہم تو سمجھ رہے 2-4 حدیثیں اور بیان کریں، مگر گھڑی کی سوئی تو اپنے ٹائم پر پہنچ گئی۔ اب چند سوالات ہمارے ذہن میں ابھرے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے پر اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ ارادہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا۔ توبہ کا ارادہ کر لے تب بھی اللہ تبارک و تعالی عزیزان گرامی اسے بھی معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے، اگر آپ اندے میں اس کی شرح اور آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا، سمجھ لیجئے کہ آپ کا پیغام آج کا بڑا کارگر رہا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کہ نعتیہ اشعار میں ایک شعر بڑا عجیب و غریب کہہ گئے، غور کیجیے گھنٹوں۔ کہتے ہیں مجدہ باد آسیوں شاف شہ ابرار ہے، اور تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار۔ ارے کہلے گناہ گاروں تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجدہ باد خوشی کی بات ہے کہ شاف شہ ابرار، نبی کریم علیہ السلام کل قیامت میں ہمارے شفیع ہیں۔ جب اتنا بڑا شفیع ہمارے ساتھ اور ہمیں اس کی حمایت حاصل ہے، مجدہ باد آسیوں شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں۔ اللہ اکبر، یہ پیغام تہنیت ہے مجرموں، ذات خدا غفار، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ کو مٹانے والا۔ سبحان اللہ، ایک یہ کریم دوسرا وہ کریم، ایک یہ مہربان دوسرا وہ مہربان، ایک یہ معاف کرنے والے دوسرا رب معاف کرنے والا۔ اب گناہ گاروں تمہیں پریشانی کی کیا ضرورت؟ تمہارا واسطہ 2 کریموں سے پڑا، 2 مہربانوں سے پڑا۔ یقین اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں تمہاری نجات فرما دے گا۔ ایک بات تو یہ حاضر ہوئی، اب ذرا ذہن کو حاضر کیجئے کہ ہم کوئی عقیدے کا مسئلہ فراموش نہیں کرتے تاب کہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ مذہب اہل سنت جماعت کتنا حق ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے یہ غوث اعظم کیا دیتے ہیں، یہ خواجہ غریب نواز کیا دیتے، یہ بلا وجہ آپ عرس کرتے ہیں، یہ جو آپ عرس کرتے ہیں اگر یہ دے گئے آپ یتیم خانے بھیج دیں کتنا ثواب ملے گا؟ ایک صاحب اڑ گئے، ہم نے کہا بہت اچھی آپ کی تجویز ہے کہ یہ جو ہم عرس کرتے ہیں خواجہ غریب نواز کا، تو بجائے اس کے کہ آپ جیسے ہٹے کٹے کھانے پینے والے لوگ اس کو کھائیں، کیا ثواب ملے گا؟ غوث اعظم کی 11ویں کرتے، اچھے بھلے کھاتے پیتے سرمایہ دار لوگ اپنی گاڑیوں میں آن کر کے کھاتے، کیا ثواب ملے؟ اس کو یتیم خانے بھیج دیں، بہت اچھی تجویز ہے۔ آئندہ آپ ایسا کیجئے، اپنے بیٹے کی جب شادی کریں سارے لوگ جب جمع ہو جائیں، ان کا یا ایھا الناس، اے تمام شرکا محفل سنو، میں جمعے کی تقریر میں مولانا کی تقریر سن رہا تھا اور مولانا نے یہ کہا کہ ہٹے کٹے آدمی کو کھلانے کا کوئی ثواب تو نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹے کی دعوت ولیمہ میں بلایا، تم لوگ تو جا کر کے گھر کھاؤ اور یہ ساری دیگیں میں یتیم خانے بھیج دیتا ہوں۔ دیکھیے کئی جوتے پڑیں، کہیں گے کمبخت، سب کی دعوت ولیمہ کھائیں اور اپنی دعوت پر فقیروں کو کھلا رہا، مدرسے میں کھلا رہا، یتیم خانے میں کھلا رہا۔ اللہ اکبر، یہ یتیم خانہ کب یاد آتا ہے؟ جب 11ویں ہو، 12ویں ہو، کسی برز یا عرس ہو، یہ دعوت آپ کو اپنی دعوت ولیمہ میں یاد کیوں نہیں آتا؟ یہ مہندی میں آپ کو یہ نقطہ کیوں نہیں یاد آتا؟ اپنے بیٹے کی شادی میں نقطہ کیوں نہیں آپ کو یاد؟ کہ اللہ کے نیک بندے کیا؟ ارے اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کی بستی کی طرف کوئی رخ کر لے تو اس کی نجات ہو جائے۔ ارے ابھی تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس پہنچا ہی کہاں؟ ابھی تو یہ طائف بھی نہیں ہوا، کسی نیک بندے کی زیارت بھی نہیں کی، کسی سے ملا بھی نہیں۔
نیک بندوں کی طرف اپنا رخ کر لیا، اب مجھے ان نیک بندوں کے بعد جا کر اپنی سچی توبہ کرنی ہے، اور یہ میرا مغفرت کا سامان نکالیں، تب میں جا کر کے توبہ کروں، رجوع اللہ، اللہ کے دربار رجوع کر لوں گا۔ ارے بھائی ابھی تو وہاں پہنچا ہی نہیں، ابھی تو وہ راستے میں ہے، آدھے راستے میں ہے، اور اللہ نے اتنی مہربانی کی کہ اپنے نیک بندوں کی طفیل جس آبادی کی طرف وہ جا رہا تھا، سبحان اللہ، وہ کیسے اللہ کے معزز و نیک بندے تھے کہ توبہ کے لیے اس طرح رخ کرنے والا عزیزان گرامی نجات پا جاتا، تو اہل اللہ کے پاس بیٹھنے والے کا کیا عالم ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا کیا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے صحبت میں بیٹھے ان سے دعائیں لے، اس کا کیا حال ہوگا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت یزدانی کے مکتوبات، فارسی زبان مکتوبات کا ترجمہ بھی ہو گیا، اپنے مکتوب نمبر 92 کے مکتوب میں ایک مکتوب میں یہ تذکرہ کرتے، امیر تیمور بخارا کے بازار سے گزر رہا، حضرت سرکار نقشبند رحمت اللہ علیہ کے خدام ان کے خانخواہ کی چٹائیاں نکال کر اور اس کو جھٹک رہے، ان کی دریوں کو جھٹک رہے۔ امیر تیمور بہت بڑا بادشاہ وہاں جب گزرا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ امیر تیمور آ رہے ہیں، امیر تیمور نے سواری روک لی، جانتا تھا یہ خانقاہ شریف ہے، اللہ کے ولی کا دربار، یہ چپ چاپ کھڑا ہو گیا، کوئی سرزنش نہیں، اپنے چوبداروں کو کہتا ہے کم وقتوں کو سمجھاؤ، ان کو پتا نہیں کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، کچھ عقل سکھاؤ ان کو، کچھ نہیں، کھڑا ہو گیا۔ جب خادم دریاں جھاڑ رہے تھے، کھڑے ہو کر ساری گرد اس نے اپنے اوپر لی، چپ چاپ فقیر کی طرح کھڑا رہا، اور اس کے بعد جو گرد اس کے اوپر پڑی اپنے چہرے پر اس نے زاغا کی طریقے سے مل لیا جیسے عطر مر رہا ہو، سب ملنے کے بعد چپ چاپ سواری میں بیٹھا اور چلا گیا اپنی شاہانہ ٹھاٹ سے۔ مجدد صاحب لکھتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے کی آستانہ کی گرد تھی کہ جس سے خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اللہ اگر خدا کے بندوں کے آستانے کی گرد کسی پر پڑ جائے، اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، جو اللہ کے بندوں سے واسطہ کر لے، کونوا مع الصادقین، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جا، نیکوں کے ساتھ ہو جا، اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ تو ہم نے ایک مثال آپ کو دی ہے مسلم شریف کی حدیث سے کہ توبہ بھی نہیں کی، ارادہ توبہ ہے، اور اللہ کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا، تو اللہ تبارک و تعالی رحم کر دیا۔ اور جو آدمی اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے، توبہ کرے، اور توبہ کیسی کرے، توبہ نصوحا، آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے، اس کی توبہ کا عزیزان گرامی کیا عالم ہوگا۔ ہما وقت یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا انتظار کیجئے گا، جب شب برات آئے نا تو تب توبہ کیجئے گا، ابھی سے توبہ کریں، جمعے کا وقت ہے۔ ایک روایت کے مطابق جس پر اعلیٰ حضرت نے اپنی احسن لے آداب دعا ذیل المدعا لے آداب دعا میں اس بات کو بیان کیا کہ جمعے کا دن جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے، اذان جب ہو خطبے، یہ 7 اس وقت شروع ہوتی، سلام پھیرنے تک رہتی ہے، جو دعا کرو اللہ قبول کرے گا، سچی توبہ دل سے کرو، ہاتھ اٹھا کر تو خطبے میں دعا مانگنا جائز نہیں، لیکن دل میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کرے اور ہماری مغفرت فرما، ابھی سے شروع کر دو۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیشہ توبہ استغفار کرو، تسبیح پڑھتے رہو، توبہ استغفار، صبح جب نکلو تو توبہ استغفار کرو کہ نہ جانے کہاں موت آ جائے، گھر میں گھسو تو توبہ کرو، دن بھر توبہ کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر خدا کے بعد کون سی شخصیت عزیزان گرام، حضور فرماتے ہیں دیکھو میں اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب، امام الانبیاء، سید الانبیاء ہوں، مگر میں کبھی کبھی ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا استغفار کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کے استغفار کرنا، یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ وہ توبہ کر رہا، استغفار کر رہا، ہم توبہ کریں، استغفار کریں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے۔ وہ اللہ کے وہ نیک بندے کے جو مغفور ہیں، جن کی مغفرت ہو چکی، اگر وہ اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کرتا۔ لہذا حضور فرماتے ہیں تعلیم امت کے لیے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ہمیں کتنی استغفار کرنی چاہیے، کتنی توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے دربار رجوع کرنا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والوں اللہ کے دربار میں توبہ کرو، توبہ بجا لاؤ۔ کون سی توبہ؟
توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کے لیے گناہ کرنے سے نفرت ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو حدیث ہم نے بیان، اس پر اور بھی فقہی اعتبار سے کئی لے دیں، مگر اس میں آپ کو زیادہ الجھانا نہیں چاہتے، کبھی مفصل انشاءاللہ بیان کریں گے تو اس تمام باریکیوں کو بھی عرض کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ، سچے دل سے استغفار کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔